اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. اللہ نے کہا ظالموں تم نے اللہ کے ٹکڑے کر ڈالے. وہ ظلم تم نے کیا ہے کہ آسمان تھک جائے, زمین شک ہو جائے, پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے تو بعید نہیں. اور آج اس سے بڑا شرک کرنے والے ایماندار عبداللہ عبدالرحمان نام رکھنے والے ان ظالموں نے اللہ کو نور کا بنایا, مخلوق بنا کر پانی بنایا, اور اس کے بعد کہا کہ وہ اکیلا یکتا اور یگانہ لا شریک اور بے ہمتا نہیں ہے, بلکہ اس کا نبی بھی اسی نور کا ایک ٹکڑا ہے, صرف چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے. ایسا شدید نجس شرک. اور پھر ایمان کا دعویٰ, نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, کہتے ثواب ملے گا. اللہ فرماتا ایمان کے بغیر کسی کو کوئی ثواب نہیں. تم ایک پہاڑ اپنے خیال میں پہاڑ کیسے اعمال کے ڈھیر قائم کر لو, لیکن قیامت کی آندھی چلنے دو, تمہارے عمل کا ایک ذرہ بھی تمہاری جھولی میں باقی نہ رہے گا. ظالموں تم کو ہم نے خالص ایمان کی آزمائش میں ڈالا تھا, تم نے ایمان کے ساتھ غلط کیا کرتا ہے. تو جہاں اللہ کی رحمت کا رمضان کا یہ زمانہ ہے وہاں کلیجہ کستا ہے. یہ روزہ رکھنے والے جن کا ایمان یہ بھی ہے کہ علی کو پکارے تو علی مشکل کشا ہے, اللہ مشکل ڈالے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ سے سن کر اللہ سے طاقتور ہے, مشکل ڈالی تو اللہ جو ہے یہ مشکل کشائی کریں گے. تو یہ امت ہے اللہ کے بندے, یہ روزہ رکھتی ہے, اللہ نے پر روزہ فرض کیا, اس کا عقیدہ یہ ہے. یہ نماز پڑھتی ہے, اللہ نے نماز پہ فرض کی, اس کے لیے خالی جہنم کی آگ ہے. بات تلخ نہیں لیکن بات یہی ہے, یہ چھپانے والے جو مال بھی کھاتے ہیں امت کا, ان مسجدوں میں جا کر کوئی مؤذن ہے, کوئی خطیب ہے, کوئی امامت کرتا ہے, بیچتا ہے اپنی عبادت کو, نماز پڑھاتا ہے وہ بھی پیسے لے کر اپنی نماز نہیں پڑھتا, تراویح میں پیسے لیتا ہے, اپنی نماز اپنی تراویح نہیں پڑھتا. اس کا حال یہ ہے مرنے جینے سے لے کر مرنے تک. یہی مولوی ہے جو کھا لیتا ہے ہر چیز منوسلوا سمجھ کر, یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. دلی میں بہت دل کے ویسو چادرے زہرا کسی نے کہا یہی وہ شیخ حرم ہے, یہی یہ مسجد کا یہ ملا ہے, یہ کاروباری کہ ایمان کی بات نہیں بتاتا, فضائل بیان کر رہا ہے. فضائل ان کے لیے ہے جن کا ایمان صحیح ہو. تو اصلی بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کسی پر فرض نہیں کیا ہے جب تک کہ ایمان اس کے اندر صحیح نہ ہو. آج ساری دنیا میں دیکھ جاؤ ان تابوتوں کو یہ آج اپنا بناتے ہیں, یہ ہمارے رحمت اللہ علیہ ہیں, امام ہیں یہ ہمارے. وہ اللہ کے دشمن, اللہ کی کتاب کے انکاری کہتے ہیں ہر مردہ اس قبر میں جانے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. پاس آنے والے قبر کو جو آتا ہے اس کو پہچانتا ہے, اس کا سلام سنتا ہے, اس کا جواب دیتا ہے. بتاؤ یہ ظلم ایسے لوگ تابوتوں کو لعنت اللہ کے بجائے جو رحمت اللہ علیہ اور اپنا امام مانے, یہ قوم ایسی بے شرم ہو گئی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو امام مانتی ہے. آج اس کی سیاسی جماعتیں ہیں, 9 بندے اس سے پہلے یاد ہے, 9 سال پہلے دین کے نام سے اٹھے تھے. کوئی کہتا ہے اقامت دین کے لیے ہم اٹھے, کوئی کہتا تھا یہ دین مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کے لیے اٹھے, اور ان کا عالم یہ تھا چادریں چڑھاتے تھے کبھی بڑی امام پر اور کبھی ناپاک پتن کے. جس نے جنتی دروازہ بنایا ہے یا جس نے ایسی ایسی بات کہی ہے کہ ایک دن اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں, یہی گنج شکر والے, ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے کہ امیر معاویہ اپنے کاندھے پر یزید پلید کو لے کر نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دیکھو جنتی کے کاندھے میں جہنمی بیٹھا ہے. تو یہی گنج شکر جو کہلاتے ہیں ناپاک پتن والے, ان کے ملفوظات بڑی عقیدت سے لکھتے ہیں نظام الدین اولیاء کہ حضرت نے یہ فرمایا حضرت علی سے کہ جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار ہے. حضرت علی نے دیکھ کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یزید ہے معاویہ کا بیٹا, یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟
لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی تم کیا جانو کہ یہ موقع ہے، یہ ہمیں اور تمہیں اور ہمارے خاندان کو کس طرح سے برباد کرے گا۔ حضرت کا ملفوظہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری اور کہا کیا اس وقت آپ موجود نہ ہوں گے، میں نہ ہوں گا، اور کیا فاطمہ آپ کی بیٹی اور میری اہلیہ موجود نہ ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پھر کون ماتمداری کرے گا میری اور آپ کی؟ کہا کہ سارے لوگ، ساری امت ماتمداری کرے گی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ محرم آئے گا، عیدیں شروع ہو جائیں گی، پھر شربت بٹ رہے ہیں، پھر کھانے ہیں، پھر حلیم کا زور ہوتا ہے۔ اور آپ ایک بات دیکھیے کہ اس کو کہتے ہیں یہ گنج شکر والا جس کا جنتی دروازہ ہے جو داخل ہو جائے، یہ اس کا ملفوظہ ہے۔ اور پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 سال کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں تو یزید رحمت اللہ پیدا ہوئے ہیں، کیسے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاندھے پر بیٹھے ہوئے؟ یہ وہ ان کا عالم ہے ان جھوٹوں کا۔ اور دیکھا جب یہ لوگ اسلام کے نام سے اٹھے تھے تو انہوں نے نعرے لگائے ہیں، جس کو یہ داتا کہتے ہیں، جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو سورہ احزاب میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے حضرت زینب کو منتخب فرمایا ہے تاکہ جو عربوں کے اندر یہ بد رسم ہے کہ منہ موڑا بیٹا بیٹا سمجھا جاتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور آپ خیال نہ کریں دنیا کچھ کہے، لیکن ہماری بات آپ کو کرنا پڑے۔ اور یہ داتا جو کہلاتا ہے کشف المحدود میں لکھتا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت داؤد نے نعوذ باللہ اوریا کی بیوی کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو کر اس کے ساتھ زنا کی تھی، جو یہودیوں نے اپنی کتابوں میں توریت کے پرانے عہد نامے میں، اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، لکھ کے ابھی تک موجود ہے، اس کے اندر ظالموں نے یہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا۔ تو یہ ایک داتا کہلاتا ہے علی حجویری، اس نے لکھا یہاں بھی بات وہی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ننگا نہاتے دیکھ لیا، وہی نگاہ وہاں پڑی جہاں کے حضرت داؤد کی پڑی تھی۔ بتاؤ اس ظالم کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگائے، پوری اپنی کتاب کو بھر دے کفر شرک سے، اور اس کو داتا کہا جائے، جب اس کا حج ہونے لگے اور اس کے نام سے تو پورا لاہور ایسا معلوم ہو کہ خانہ کعبہ کہ حج کی طرح سے یہ مکے کی کیفیت پیدا ہو جائے، ہر طرف اس کی حمد و ثنا گائی جا رہی ہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ امت ہے، پھر اس کی ماں بہنیں سلامت رہے، پھر اس کی آبرو بچ جائے، پھر دنیا میں ذلت کی بجائے عزت سے نوازی جائے، پھر اللہ کی جہنم اس کے انتظار میں نہ ہو، تو یہ دردناک بیان ہے۔ آج جتنے ظالم ہیں جو ان مسلمانوں کے خیر خواہ، یہ بیان سنا ہے آپ نے میرے بھائیوں، یہ بیان ہے، دردناک بیان ہے، غمزدہ دل کی ایک پکار ہے امت مسلمہ کی، جو آج ذلت اور خواری اور تباہی اور بربادی ہے، اس کی وجوہات بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایمان کی دعوت اٹھی ہے، پھر اللہ کے بندوں یہ موقع اللہ نے دیا ہے، یہ اسلام دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ سکتا ہے، لیکن اسی طریقے سے آئے گا جس طرح پہلے آیا تھا۔ اور یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلی امتوں کی اصلاح ہوئی ہے، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طرح ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ موتا امام مالک۔ اللہ کے بندوں، آج امت مسلمہ کی بربادی اور ذلت کی اصل وجہ یہ نہیں کہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، یا اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، یا اور اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، یہ نہیں معاملہ ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر شرک آیا ہے، ایمان کے اندر شرک اور کفر آ گیا ہے۔ اب یہ بس نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں یہی ہمارا دین ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایمان کی روح نکل گئی ہے آپ کے اندر سے، وہ توحید کی وہ جو تڑپ ہوتی ہے، اور اللہ کے دین کے خلاف یہ جو کفر و شرک ہر جگہ پھیلایا گیا ہے، اس کو دیکھ کے جو دل کے اندر ایک ہوک اٹھتی ہے،
وہ اب نہیں کہیں دیکھی جا رہی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر رہے ہیں. باقی یہ جو جماعت اٹھی تھی ایمان خالص کے اوپر، اس کے اندر بھی آگے جا کے محمد حنیف نے اس کے اندر شرک کا انجیکشن دے کے پھر ان کو مشرک بنا دیا. ہر دور میں اسی طرح ہوا ہے. دیکھیے آدم علیہ السلام کی اولاد جب آگے بڑھی پھر ان کے اندر جب انہوں نے اختلافات کیے پھر شرک آیا ان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا، اور پھر 950 سال وہ دعوت دیتے رہے، اور جو کشتی میں بیٹھنے کے لائق وہ ساتھی بنے تھے اس میں بیوی بھی شامل نہیں ہے، بیٹا بھی شامل نہیں ہے، اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوڑے نے آ گھیرا، اور وہ بچے صرف جو کشتی میں بیٹھے تھے. ان کشتی میں بیٹھنے والے مخلص مومنوں کی نسل آگے چلی ہے، کسی کافر اور مشرک کی اللہ نے نسل آگے چلنے نہیں دی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ آگے جا کے پھر ان کے اندر شرک آ گیا. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جب ایمان خالص کے اوپر بیٹھے ہوئے، پھر ایک 2 صدیوں کے بعد 3ری صدی کے اندر پھر قبر پرستی کا شرک احمد بن حنبل کے ذریعے اس امت کے اندر آ گیا، جس کو آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر اسقلانی نے، اور امام نووی نے، اور سب لوگوں نے. پھر صوفیہ کے ذریعے وحدت الوجود اور وحدت الشہود، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری جس کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، کشف المجوب والے، پھر انفاس العارفین والے، شاہ ولی اللہ، اور پورا خاندان اسی کفر و شرک کے بیڑے کو اٹھا کے آگے بڑھا. مودودی صاحب اور ڈاکٹر صاحب اسی کی وکالت کرتے رہے. تو اللہ کے بندوں، یہ کفر شرک کا زور نہیں ٹوٹے گا جب تک اللہ کے بندوں کے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہوگی. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، شرک کا رد کرنا ہے اعلانیہ. اور جہاں کہیں بھی کفر شرک کی آواز اٹھ رہی ہے اس کے خلاف بولنا ہے. ابھی اگر طاقت نہیں ہے تو طاقت آئے تو انشاءاللہ قوت کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے گا، لیکن جب تک وہ طاقت نہیں ہے، زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے خلاف زبان کھولی جائے. اور اس طرح ایک جماعت جو حق کے اوپر قائم ہے، اگر یہ تھوڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا. ایمان خالص کے ذریعے غلبہ دین اسلام ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل رکھے. اب ہمیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی اس دعوت کو انشاءاللہ اسی طرح لے کر آگے بڑھیں گے. کوئی ناراض ہو، کسی پر چوٹ لگے، ہمارے لیے ہمارے مالک کا وقار کافی ہے. ہم اللہ کے وقار کی جنگ انشاءاللہ مرتے دم تک لڑتے رہیں گے. باقی غلبہ اسلام کب ہوگا یا انقلاب کب آئے گا یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن ہمارا کام یہی ہے کہ ہم سورۃ العصر کے جو 4 مطالبے ہیں، ایمان خالص، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی ڈیوٹیاں پوری کرتے رہیں. اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص پر قائم رکھے.